بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی بات کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے beginning of the end of next phase of history. ہسٹری کے تاریخ کے دوسرے دور کا آغاز. یہ بات اس طرح میرے مان میں آئی کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا جو فنامنا ہے اس کو لے کر باتیں بہت آ رہی ہیں. ڈیلی میڈیا میں کچھ نہ کچھ آتا ہے اس کے بارے میں. آج بھی کئی نیوز ہیں، اس میں سے یہ دیکھیے آج کا پیپر ہے. یہ آج کے پیپر میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ آئس لیس نارتھ پول بائی نیکسٹ ایئر. اگلے ہی سال ایسا ہونے والا ہے کہ نارتھ پول جو ہے وہ آئس کے بنا ہو جائے گا. اتنا پگھل رہا ہے، اتنا پگھل رہا ہے. آپ سوچئے کہ کتنا ہاربل نیوز ہے یہ، کیونکہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول پر جو آئس کیپ ہے وہی تو سیزن اور موسم کو بیلنس کرتی ہے. بہت یعنی آدمی سوچتا نہیں تھا نارتھ پول پر یہ آئس کیپ اتنا بڑا کیوں ہے، لیکن اس زمانے میں جب سیٹلائٹ سے آبزرویشن کیا گیا تب بہت سی نئی باتیں معلوم ہوئی. گلوبل وارمنگ آئی تو بہت سی نئی باتیں معلوم ہوئی. یعنی ایک سال کے اندر ایسا ہونے والا ہے کہ سب برف پگھل کر سمندر میں چلا جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بہت سارے پرابلم پیدا ہوں گے. مثلاً گرمی اور سردی کا بیلنس ٹوٹ جائے گا، سمندروں کا پانی زیادہ اونچا ہو جائے گا، اور یہ برف کا جو پہاڑ ہے اس کے نیچے سب والکینو ہے، وہ اس کو ڈھکے ہوئے ہے. جس دن یہ برف کا کور نہیں رہے گا تو کسی بھی وقت وہ والکینو پھٹ سکتا ہے. یہ اس طرح کے نیوز ڈیلی آ رہی ہیں میڈیا میں گلوبل وارمنگ کے ریفرنس میں. تو سائنٹیفک کمیونٹی تو بہت چنتت ہے، بہت زیادہ سوچتی ہے. عام لوگ ویسے ہی ہوا کر رہے ہیں، کیونکہ عام لوگ جو ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں، سائنٹیفک نالج نہیں. ان کی سوچ جو ہے، ان کی سوچ کا جو ان کے پاس سوچ کے لیے سائنٹیفک فریم ورک نہیں. لیکن سارے دنیا بھر کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بہت چنتت ہیں ان باتوں کو لے کر کے کیا ہوگا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو پروسیس ہے یہ irreversible ہے. irreversible ہے، یعنی پھر سے ہم چاہیں کہ ہم نارتھ پول کے اوپر برف کی کیپ لگا دیں تو ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. سمپلی اٹ از امپاسبل فار مین. تو یہ سارا معاملہ irreversible ہے. اس کو لے کر کے آج کل ایسے آرٹیکل آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بگننگ آف دا اینڈ. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن کے بعد جب لا آف انٹروپی کی ڈسکوری ہوئی تو لا آف انٹروپی نے بتایا کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، کیونکہ انرجی ختم ہو رہی ہے.
ہیٹ ختم ہو رہی ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ دنیا جو ہے ڈیڈ ہو جائے گی. لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ بہت دنوں کے بعد آئے گا، لاکھوں سال بعد آئے گا. اب جو گلوبل وارمنگ کا جو فنامنا ہے اس نے تو صرف میٹر آف فیو ایئرس لگتا ہے یہ کہ صبح کو کہ شام کو ایسا ہو جائے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سمپلی یہ اینڈ آف ہسٹری کی بات ہے. تو ایسے آرٹیکل چھپ رہے ہیں کہ بگننگ آف دا اینڈ. لیکن یہ بات جو لوگ کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کریشن پلان آف گاڈ کا انہیں پتہ نہیں. کریشن پلان آف گاڈ کا انہیں پتہ نہیں. صحیح یہ ہے کہ خدا نے دنیا کو بنایا، انسان کو بنایا، ہماری لائف کو بنایا، تو اس کو ہماری لائف اسپین جو ہے بہت اٹرنل ہے، اٹرنل. یہ بھی پروو ہو چکا ہے کہ انسان مرنے پر بھی ختم نہیں ہوتا. باڈی ہمارا جو ہے ڈیڈ ہوتا ہے، وہ روزانہ ڈیڈ ہو رہا ہے. ہمارے جو سیلس ہیں روزانہ مرتے ہیں. تو ان ٹرم آف باڈی ہر دن ہم مر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے سول ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے، ہماری انر پرسنالٹی ہے، وہ اٹرنل ہے. تو ہماری زندگی کا دو پیریڈ ہے، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. تو اس دنیا کا ختم ہونے کا معنی کیا ہے؟ اگلی دنیا کا شروع ہونا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح بات یہ نہیں ہے کہ یہ بگننگ آف دا اینڈ کا معاملہ ہے. نہیں، یہ بگننگ آف دا سیکنڈ فیز آف ہسٹری کا معاملہ ہے. بگننگ آف دا سیکنڈ فیز آف ہسٹری. یہ گلوبل وارمنگ جو ہے اور یہ جو سارا بیلنس ٹوٹ رہا ہے، کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں. اور پہلے سائنسدانوں نے کہا تھا کہ 20 سال کے اندر کچھ ہو جائے گا. اب آج کی جو نیوز ہے یہ تو بتا رہی ہے کہ سال بھر کے اندر کچھ ہو جائے گا. تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ کیا میسج دے رہا ہے ہم کو. یہ جو چینجز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹک چینج، گلوبل وارمنگ، یہ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں. تو اس کو سوچتا ہوا میں نے بتایا تھا کہ اب میرے گھر میں ایک پیڑ ہے جس کو میں اسپریچول ٹری کہتا ہوں، جس کے نیچے میں بیٹھتا ہوں. تو ادھر کئی دن سے وہ چھوٹ گیا تھا، میں جاتا نہیں تھا وہاں پر. آج میں صبح گیا، آج مارننگ میں، تو اس میں ایک نیا فنامنا دیکھا میں نے. وہ کیا؟ یہ جو اسپریچول ٹری ہے میرے گھر کے ایک کارنر میں، وہ بہت ہی گرین تھا، بہت ہرا بھرا تھا. اس کے نیچے بیٹھتا تھا، گھنٹوں بیٹھتا تھا میں. ادھر بہت دنوں سے میں نہیں گیا، تو آج جو میں گیا ہوں تو میں دیکھا کہ 50% وہ پیڑ جو ہے سوکھ گیا ہے. 50% اس میں تھی پتیاں، 50% سوکھ گیا. تو میں نے سوچا کہ یہ پیڑ بتا رہا ہے کہ جب پیڑ ہرا تھا، جب گرین تھا، تو تم نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا. تب دیکھو خدا واپس لے رہا ہے اس کو، اس ہرے پیڑ کو واپس لے رہا ہے، اور ہم اس کو ریورس ڈائریکشن نہیں چلا سکتے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں بازار سے پلاسٹک کی پتیاں لے آؤں، پلاسٹک کے برانچز لاؤں، اس پہ لگا دوں اس کے اندر، تو کیا وہ میرا پیڑ واپس مل جائے گا؟ کبھی نہیں. نیچر نے دیا ہے وہ پیڑ، نیچر نے دیا ہے ریور، نیچر نے دیا ہے سولر سسٹم. جو چیز نیچر نے دی ہے اس کو ہم ریپلیس نہیں کر سکتے. ابھی پچھلے دن خبر آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ گلوبل وارمنگ کا ایک سلوشن یہ ہے کہ ہم سلفر کے ڈسٹ ایٹماسفیئر میں بکھیر دیں، جس کے اندر کولنگ افیکٹ ہوتا ہے، کولنگ افیکٹ. تو سائنسدانوں نے کہا کہ یہ تو الٹا ہو جائے گا.
کہ اگر ہم سلفر کے ڈسٹ ہم ایٹماسفیئر میں بکھیریں تو اوزون لیئر بہت بیڈلی افیکٹ ہو جائے گا. اوزون لیئر جو ہے بہت بیڈلی افیکٹ ہو جائے گا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کی جو کرنیں جو ہیں اور زیادہ تیزی سے ہمارے پاس آئیں گی اور سارا معاملہ بھی تہس نہس ہو جائے گا. ہم نہیں کر سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ایک جو چیز نیچر میں ہے اس کو ہم پروڈیوس کر سکیں. تو میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اب آپ ہسٹری کی طرف جائیے, ہسٹری کی طرف جائیے. میں نے بہت پڑھا ہے, فلاسفی پڑھا ہے, سائنس پڑھا ہے, ہسٹری پڑھا ہے, ریلیجن کو پڑھا ہے, سب کو پڑھا ہے. جو میرا جسٹ ہے وہ جو میں نے پایا ہے وہ کیسے, میں مانچسٹر گیا تو مانچسٹر میں ایک عرب ہیں محمد العارف, ان سے اس پر ڈسکشن ہوا. تو انہوں نے اپنی عربک لینگویج بولتے ہیں وہ, انہوں نے کہا کہ سارا جو ہے معاملہ یہ ہے کہ انسان آج کا انسان. انہوں نے کہا کہ جب میں عرب میں تھا تب مجھے اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا تھا, لیکن جب میں برٹن میں آیا ہوں اور مانچسٹر میں رہتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ انسان کا سارا جو انسان جو سب سے بھول جو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انعام کو لینا اور منعم کو اکنالج نہ کرنا. انعام مینس بلیسنگ, منعم مینس گیور آف بلیسنگ. کہ وہاں پر دیکھا انہوں نے کہ یو کے میں وہ ایک ایسے کنٹری کے تھے جہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تھا, ایک بیک ورڈ ڈیولپ کنٹری میں تھے وہ اس سے پہلے. تو وہاں کچھ زیادہ انہیں چیزیں دکھائی نہیں پڑتی تھی. اب جو وہ یو کے میں آئے برٹن میں تو دیکھا کہ ہاں ڈیولپمنٹ وہاں کا, تو انہیں لگا کہ یہ انسان اتنا زیادہ یعنی خدا کی بلیسنگ مل رہی انسان کو. وہاں کی ایک چیز میں خدا کی بلیسنگ دکھائی پڑتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ انسان اتنے بڑے پیمانے پر خدا کی بلیسنگ تو لے رہا ہے لیکن خدا کا انعام لے رہا ہے کہ منعم کو اکنالج نہیں کرتا. وہ بلیسنگ لے رہا ہے لیکن گیور آف بلیسنگ کو اکنالج نہیں کرتا. یہ سب سے بڑا کرائم ہے جو آج کی دنیا میں ہو رہا ہے. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نیچر کہتے ہیں ہزاروں سال سے تھا اس دنیا میں, ہزاروں سال سے, لیکن نیچر کو ایکسپلور کرنے کا زمانہ بہت دیر میں آیا ہے. نیچر میں جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں بہت دیر میں آیا ہے. مثلا یہاں پانی تھا لیکن انسان ان کو اسٹیم پاور میں کنورٹ نہیں کر سکا تھا. یہاں اور تھا لیکن اور کو وہ انجن میں کنورٹ نہیں کر پایا تھا. یہاں پیٹرول تھا لیکن پیٹرول سے وہ ہوائی جہاز نہیں دوڑا سکتا تھا. تو یہ ہوا پچھلے چند سالوں کے اندر. تو خدا نے اپنی رحمتوں کے خزانے بکھیر دیے. ہر طرف انسان کو خدا کی نعمتیں ملنے لگی. کمفرٹ اور لگژری کا ایک طوفان مل گیا. اب لوگ ٹوٹ پڑے اس میں بغیر اس کے کہ انہوں نے اکنالج کیا ہو دینے والے کا. میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا, ایک بار میں گیا راجستھان, تو الور کے پاس وہاں پر مفتی جمال الدین صاحب تھے. ان سے یہ وہ فلاں جگہ چلتے ہیں ہم, ایک پہاڑی تھی, وہاں گئے. تو پہاڑی کے اوپر چڑھے ہم اوپر, تو ایک بہت ہی اچھی بلڈنگ بنی ہوئی تھی. کسی راجا نے بنوایا تھا وہاں پر. پھر راجا کا زمانہ ختم ہو گیا تو کہ بلڈنگ ابھی بھی ہے وہاں, بہت ہی اچھی حالت میں ہے. وہ کوئی رہتا نہیں اس کا در, ٹاپ پر بنایا تھا انہوں نے بلڈنگ. تو وہاں کیا تھا, انسان نہیں تھے وہاں, بندر تھے. بندر اچھل کود کر رہے تھے. بندروں نے اس کو قبضہ کر رکھا تھا, اچھل کود بچائے ہوئے تھے. تو میں نے کہا اگر راجا کو آج موقع ملے تو ان بندروں کا سب سے پہلے وہ یہاں سے نکالے گا کہ تمہارے لیے بنایا نہیں, میں نے اس بلڈنگ کو انسان کے لیے بنایا ہے. تو آج کل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ خدا کی دنیا کو میں بندروں کے طریقے سے وہ قبضہ کر کے اس کو اچھل کود کر رہے ہیں بس. دیکھیے
جب تک آپ بلیسنگ کو اکنالج نہ کریں آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے انجوائے کریں. آج کل آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ چلا ہوا ہے انجوائمنٹ کلچر, انٹرٹینمنٹ کلچر. لوگ کہتے ہیں کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ. لیکن سوال یہ ہے کہ تم جس چیز سے انجوائے کر رہے ہو کیا تم نے بنایا ہے؟ وہ تو کسی نے بنایا ہے, کسی کا دیا ہوا ہے. تو جب تک تم اس کو اکنالج نہ کرو اس وقت تو پھر رائٹ ہی نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کا. یہی چیز ہے جس کو بتانے کے لیے سارے پرافٹ آئے دنیا میں. پرافٹ اس لیے آئے کہ انسان کو بتائیں کہ شکر کی پرائز دیے بغیر تم اس دنیا کو انجوائے نہیں کر سکتے. شکر مینس اکنالجمنٹ. یہ اسی لیے آئے تھے سارے پرافٹ کہ تم جو دنیا میں ہو, جہاں پانی ہے, جہاں ہوا ہے, جہاں آکسیجن ہے, جہاں ماؤنٹین ہے, جہاں سورج ہے, سولر سسٹم ہے, یعنی جہاں لائف سپورٹ سسٹم ہے, یعنی بلین چیزیں ہیں جو ہیں جس سے تم انجوائے کر رہے ہو. وہ نہ ہوتا تو تم جی نہیں سکتے تھے یہاں پر. تو سارے پرافٹ اس لیے آئے کہ دیکھو جب تک تم اس کو اکنالج نہ کرو دیکھ جس نے دیا ہے اس کو, تب تک تمہیں رائٹ نہیں ہے اس سے انجوائے کرنے کا. تو کیا ہوا حضرت نوح کے زمانے میں, نوح کا قصہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. نوح پیغمبر تھے. سب سے پہلے انسان بسایا گیا تھا میسوپوٹامیہ کے ایریا میں جو عراق کے ایریا میں پڑتا ہے, یعنی دجلہ اور فرات جو دو ریورس ہے اس کے بیچ میں میسوپوٹامیہ. تو سب سے پہلے جب خدا نے انسان کو بنایا تو اسی ایریا میں بسایا تھا اس کو. لیکن انسان جو ہے وہی حال ہوا جو آج کل ہو رہا ہے انسان کا. تب اتنی سارے چیزیں نہیں تھیں, لیکن جو بھی تھیں اس میں انسان نے خوب انجوائے کرنا شروع کیا. تو پرافٹ نوح جو تھے انہوں نے اس کو وارننگ دی کہ جب تک تم خدا کا شکر نہ کرو, خدا کو اکنالج نہ کرو, تم کو نہ یہاں کے پانی پینے کا رائٹ ہے, نہ یہاں کے آکسیجن میں سانس لینے کا رائٹ ہے, نہ یہاں کے سورج کی روشنی میں سے اپنا اندھیرا دور کرنے کا رائٹ ہے, نہ یہاں کھانا کھانے کا رائٹ ہے. سب خدا کا دیا ہوا ہے, تم نے تو بنایا نہیں. تو وہ ان لوگوں نے نہیں مانا. تو کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فلڈ آیا. تھوڑے سے لوگ جو مانا تھا, جو بلیور بنے تھے حضرت نوح کو مان کر کے, تو جو آرک آف نوح کہی جاتی ہے, حضرت نوح کی کشتی, آرک آف نوح میں وہ بٹھائے گئے. اور جب فلڈ آیا تو وہی چند لوگ بچے, باقی سب لوگ ڈوب کے ختم ہو گئے. کیوں؟ پرائز دیے بغیر وہ انجوائے کر رہے تھے. جیسے ویسے اس بلڈنگ میں جیسے کہ وہ بندر لوگ اچھل کود مچائے ہوئے ہیں, اگر راجا آوے تو سب کو بال کے بھگا دے گا. تمہارے لیے نئی بلڈنگ تھی یہ. تو ہسٹری میں 2 بار ایسا ہوا, ایک بار پہلے ہو چکا ہے, دوسری بار اب ہونے والا ہے. یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے جو آج کل گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. یہ گلوبل وارننگ ہے این سے, یعنی گلوبل وارمنگ جو ہے وہ گلوبل وارننگ ہے. یعنی خدا وارننگ دے رہا ہے کہ دوبارہ وہی ہونے والا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے. تو اس وقت کیا ہوا کہ انسان نے, چونکہ انسان بندروں کی طرح سے دنیا پر قبضہ کیا اس نے, لیکن خدا کو اکنالج نہیں کیا, خدا کا شکر نہیں کیا, خدا کا سرنڈر نہیں کیا, خدا کے حکم کو فالو نہیں کیا اس نے, تو تباہ کر دیا گیا سارے انسان. ان کے 3 بیٹے تھے, حام, سام, یافس, انہیں سے پھر نسل بنی. اب ایک ہسٹری چلی. اس زمانے میں خدا نے اور بھی زیادہ باؤنڈریز دی انسان کو, اور بھی زیادہ خدا کی طرف سے اچھی چیزیں ملی انسان کو, کیونکہ نیچر جو ہے وہ ایکسپلور کیا گیا, نیچر کو ڈسکور کیا گیا, نیچر کی جو چیزیں تھیں اس کو دریافت کیا گیا. ایک سویلائزیشن بنی. وہ تو پری سویلائزیشن کا زمانہ تھا. وہ تو پری سویلائزیشن کے زمانے میں جب انسان نے اکنالج نہیں کیا تو اس کو فلڈ میں ختم کر دیا گیا. اب ہم سویلائزیشن کے زمانے میں جی رہے ہیں. اب دوبارہ انسان یہ کر رہا ہے کہ کوئی اکنالج کرنے والا نہیں. میں روزانہ ریڈیو سنتا ہوں,
ادھر ادھر جاتا ہوں، سب کو دیکھتا ہوں مارکیٹ میں ادھر ادھر، ہر آدمی ہاں ہاں کر رہا ہے، یعنی کسی کے منہ پر، کسی کی زبان پر خدا کا نام نہیں، کوئی خدا کو اقلائی نہیں کرنے والا، کوئی شکر کا یعنی پرائز دینے والا نہیں. تو انسان جو ہے دنیا کو انجوائے کر رہا ہے بغیر اس کے کچھ نے اس کی پرائز دی ہو. تو گلوبل وارمنگ جو ہے حقیقت میں گلوبل وارننگ ہے کہ دوبارہ وہی ہونے والا ہے، دوبارہ. اس کو ہمیں سمجھنا ہے. بہت بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ لوگ جان لیں اس بات کو، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ڈے آف ججمنٹ آ جائے گا. ڈے آف ججمنٹ آئے گا، سارے انسان اکٹھا کیے جائیں گے خدا کے سامنے، لوگوں کا ریکارڈ پیش ہوگا، اور پھر وہاں پر خدا جو ہے لوگوں کے ریکارڈ کے مطابق کسی کے لیے ہیل کا فیصلہ کرے گا اور کسی کو پیراڈائز کا فیصلہ کرے گا. یہ ہے معاملہ. آج میں آج ہی ایک قصہ ہوا، تو اس کو میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، المسیحیہ. اس کے آتھر جو ہیں ایجپٹ کے، مصر کے ایک صاحب ہیں، دکتور احمد الشلبی. تو کیا ہوا، کل میرے پاس ایک صاحب آئے جو بھوپال کے ہیں، مولانا شمس الدین ندوی. ان سے ذکر ہوا ایک سبجیکٹ کا، تو ان کا میرے پاس یہ کتاب ہے موجود. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کتاب کو منگوا کر آپ کو دیتا ہوں. تو میں سمجھتا تھا کہ کتاب جب کبھی جائیں گے بھوپال، پھر جا کر وہاں بھیجیں گے، ابھی بہت دن لگے گا اس کو ملنے میں. لیکن کیا ہوا، انہوں نے ٹیلی فون کر دیا، وہاں انہوں نے کوریئر کر دیا، تو صرف ایک دن کے بعد اندر یہاں آ گئی. کل انہوں نے بھیجا اور آج یہاں مل گیا. یہ ہے میریکل کس چیز کا؟ کمیونیکیشن کا. کمیونیکیشن دلی اور بھوپال کے بیچ میں 700 کلومیٹر کی دوری ہے. 700 کلومیٹر. پہلے زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ 700 کلومیٹر سے ایک چیز منگانا ہے اور اسی دن آ جائے؟ وہ کیسے سوچ سکتا تھا کوئی؟ نہ تو آپ میسیج بھیج سکتے تھے، نہ وہاں سے وہ روانہ کر سکتے تھے. تو یہ ہے ایج آف کمیونیکیشن. تو جب یہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر ایک بات میرے مائنڈ میں آئی کہ یہ جو کمیونیکیشن کا زمانہ آیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میں جانتا ہوں کہ بہت سے مسلم میگزین اور مسلم کتابیں ہیں جو گلوبلائزیشن کے بارے میں ہیں. مسلمان سمجھتے ہیں گلوبلائزیشن جو ہے وہ ہمارے خلاف کنسپریسی ہے. بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اس کے اوپر، گلوبلائزیشن کے خلاف، کہ صاحب یہ کانسپریسی کر رہا ہے. اس کو سمجھتے ہیں امریکنائزیشن، سمجھتے ہیں گلوبلائزیشن کی، سمجھتے ہیں وہ امریکنائزیشن. یہ بالکل ایک ایبسرڈ بات ہے. گلوبلائزیشن کا مطلب ہے گلوبل کمیونیکیشن. گلوبلائزیشن مینس گلوبل کمیونیکیشن. یہ تو ایک بہت بڑا بون ہے ہمارے لیے، بہت ہی تحفہ ہے کہ ہم دعویٰ ورک کریں، ہم ڈیوائن میسج کو دنیا میں پہنچائیں، سارے انسانوں کو بتا دیں کہ یہ گلوبل وارمنگ جو ہے گلوبل وارننگ ہے. بہت جلد تم خدا کے سامنے کھڑے کیے جانے والے ہو، بہت جلد. یہ باتیں ہم سے زیادہ سائنسدانوں کو معلوم ہیں. لیکن سائنسداں کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں. ایک ٹاپ کے سائنٹسٹ نے لکھا ہے خود اپنے بارے میں کہ میں اپنے آفس میں تھا، کام کر رہا تھا اپنی لیبورٹری میں، تو میری چھوٹی بچی میرے پاس کھڑی ہو گئی. جتنے سائنسداں ہیں کوئی بھی اس معاملے میں سنسیئر نہیں ہے. میں یہ پڑھ کر یہ باتیں بول رہا ہوں. نہ کوئی فلاسفر
اس معاملے میں سنسیئر ہے نہ کوئی سائنٹسٹ. دوسری چیزوں میں وہ سنسیئر ہیں، وہ دوسری چیزوں میں. بٹ جیسے ہی آتی ہے بات خدا کی اور ڈے آف ججمنٹ کی، ہیئر آفٹر کی، تو وہ انسنسیئر بن جاتے ہیں. تو وہ کام کر رہا تھا، اس کی چھوٹی بچی آ گئی اس کے پاس، تو کچھ باتیں ہونے لگی اس سے. تو اچانک اس سائنٹسٹ کہتا ہے، میرے مائنڈ میں آیا کہ کیسے ایسا ہوتا ہے کہ میں بولتا ہوں میری بچی سن رہی ہے. میرے بولی ہوئی جو وہ ہیں ویوز ہیں، ساؤنڈ ویوز کیسے پہنچتی ہیں، کیسے اس کا مائنڈ جو کنورٹ کرتا ہے اس کو میننگ فل ورڈس میں. یہ ایکسچینج کیسے ہوتا ہے، سننا اور بولنا، یہ ایکسچینج کیسے ہوتا ہے. تو سوچتے سوچتے اس کو ایک عجیب کیفیت ہوئی. پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں نے سوچنے کے پروسیس کو اسٹاپ کر دیا. سوچنے کے پروسیس کو اسٹاپ کر دیا. کیوں؟ مجھے محسوس ہوا کہ میں تو خدا کے قریب پہنچ رہا ہوں. یعنی میں یہ ماننے کے قریب پہنچ رہا ہوں کہ یہ خدا اس نے بنایا، ورنہ کیسے ایسا پاسبل ہے. یعنی اتنا انوکھا یہ فنامنا ہے کہ میں بولوں آپ سنیں. اتنا انوکھا فنامنا ہے کہ وہ اس کو محسوس ہوا کہ اگر اس کے ایکسپلینیشن کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم مان لیں کہ خدا نے بنایا ہے. لیکن چونکہ خدا کو ماننا نہیں چاہتا تھا وہ، تو اسے اسٹاپ کر دیا. پھر ایک لکھا ہے ایک صاحب نے جو اس بارے میں اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ جتنے انٹلیکچوئلس ہیں انکلوڈنگ سائنٹسٹ، ان کا پرابلم کیا ہے. وہ پرابلم ہے ایگو. خدا کو مانے تو اپنے ایگو کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. خدا کو مانے تو اپنے آپ کو رسپانسبل ماننا پڑتا ہے. خدا کو مانے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ میں وہ دن آنے والا ہے جب کہ میں خدا کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، ڈے آف ججمنٹ پیش آئے گا. تو کوئی ماننا نہیں چاہتا اس کو. ایگو ان کا روکتا ہے ان کو، ایگو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کہ ایج آف ریزن آیا، آج کل زمانے کو کہا تھا ایج آف ریزن، تو ایج آف ریزن کو زمانے میں ہیومنزم آیا، ماڈرن تھاٹ آئے. تو ایک آدمی نے صحیح طور پر لکھا ہے اس کو یعنی اس کی ہسٹری لکھتے ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے ایج آف ریزن، کیا چیز ہے ہیومنزم. یہ ہے ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین. ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین. یعنی پہلے انسان پوچھتا تھا خدا کو، اب وہ اپنے آپ کو خود ہی پوجنے لگا. دیٹ واز ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین. پہلے زندگی گاڈ سینٹر ہوا کرتی تھی. اب انسان چاہتا ہے کہ خود میں ہی سینٹر بن جاؤں، یونیورس کا سینٹر میں خود بنوں. یہ ہے ایگو، یہ ہے ایگوئزم. یہ سارا پرابلم یہ ہے کہ ہم انسان کسی کا آگے سرنڈر نہیں کرنا چاہتا، کسی کے آگے وہ اپنے آپ کو رسپانسبل نہیں سمجھتا. وہ ڈے آف ججمنٹ کو ماننا نہیں چاہتا کیونکہ ہیل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. اگر وہ اچھا ریکارڈ نہیں ہے، اچھا ریکارڈ ہے تو پیراڈائز میں جائے گا. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے اس کا شکار ہو گیا ہے کہ ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین. اسی کو جولین ہکسلے کی جو کتاب ہے کہ ریلیجن وداؤٹ ریولیشن، ایک اور شخص کی کتاب ہے، اس نے لکھا کہ مین اسٹینڈس الون. مین اسٹینڈس الون. تو لوگ، آج کا جو انسان ہے، جو نئی نئی چیزیں دریافت ہوئیں، نئی جو ڈسکوریز ہوئیں، نئی نئی باتیں کھلیں، اس میں انسان جو ہے اپنے کو سمجھ بیٹھا کہ میں ہی سینٹر میں ہوں. آئی ایم ان دا سینٹر آف دا ورلڈ. پہلے کا انسان جب یہ باتیں نہیں سامنے آئی تھیں، یہ ڈسکوریز نہیں سامنے آئی تھیں، جب سویلائزیشن نہیں بنی تھی،
تو سمجھتا تھا کہ خدا سینٹر میں ہے. اب سمجھتا ہے کہ سینٹر میں ہوں. یہ ہے سارا معاملہ، یہ ہے سارا معاملہ. تو بہرحال ہمارا جو مشن ہے، میں اس سے پہلے یہ بات آپ کو عرض کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے. ہمارا مشن ہے کہ ان باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اس سے پہلے کہ اینڈ آف دا ہسٹری آ جائے. بتانا کیا ہے، دیکھیے یہ جو میں نے کہا آپ کو کمیونیکیشن کی بات، ایج آف کمیونیکیشن، تو اور دوسری ساری چیزیں، تو قرآن میں ایک بڑی ریلیونٹ آیت ہے اس سلسلے میں. آپ چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 32، قرآن کی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 32 بھی دیکھیے. اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو یہ باؤنٹیز ہیں، دنیا میں جو باؤنٹیز ہیں، جو بلیسنگس ہیں، اصلاً وہ بلیورس کے لیے ہیں جو خدا کو مانے. اس دنیا میں بھی، ورلڈ ہیئر آفٹر میں بھی، اصلاً بلیورس کے لیے، ٹرو بلیورس کے لیے، ٹرو بلیورس کے لیے. دوسروں کو جو مل جاتی ہیں وہ ملتی ہیں، وہ ایز اے جو کہتے ہیں وہ بوٹی یا پرک، یعنی ایڈیشنل بینیفٹ. یعنی ایک چیز دنیا میں خدا نے دی بلیورس کے لیے، جو سچے بلیورس ہیں، سچے بلیورس. تو دوسروں کو ضمناً کچھ مل گیا ایز اے پرک، ایز اے بوٹی، یا آپ کا ایڈیشنل بینیفٹ کے طور پر مل گیا. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے، اس کا آپ ہی کو استعمال کرنا ہے. دوسرے اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو اس کا ایڈیشنل بینیفٹ ہے. اب یہ چیخ پکار کرنا کہ گلوبلائزیشن جو ہے ہمارے خلاف سازش ہے، یہ جھوٹی چیخ پکار ہے. اور ایڈیشنل بینیفٹ لے رہے ہیں وہ، تو لینے دیجیے ان کو. آپ اس کے سچے، آپ کو رائٹ ہے کہ اس کو لے کر کے آپ خدا کی سچائی کی دنیا میں پہنچائیں. یہ ساری چیزیں، چاہے کمیونیکیشن ہو، چاہے ایروپلین ہو، چاہے کار ہو، یا جو کچھ بھی دنیا میں ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، وہ اسی لیے ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے خدا کے دین کو سارے لوگوں تک پہنچا دیں، خدا کی بات کو سب لوگوں تک پہنچا دیں، خدا کی سچائی کو سب لوگوں تک پہنچا دیں. اگر دوسرے لوگ کچھ اس میں لے رہے ہیں تو لینے دیجیے ان کو. There is additional benefit. اصل جو رائٹ ہے وہ ان لوگوں کو جو سچے بلیور ہیں خدا کے. اس دنیا میں بھی، اس آیت میں جو میں نے جس کا میں نے ریفر کیا، اس میں ہے کہ اس دنیا میں بھی اور بعد کی ورلڈ ہیئر آفٹر میں بھی یہ کرنا ہے آپ کو. تو میں ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کچھ لوگ کا سر ہر مذہب میں ایک آنے والے کا بتایا ہوا ہے. کسی مذہب میں کوئی کل کی اوتار آئے گا، کسی مذہب میں کہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کا معاملہ ہے، کوئی مہدی کا معاملہ ہے. ہر ریلیجن میں کسی نہ کسی آنے والے کا، بدھزم میں بھی ہے ایک آنے والا آئے گا. تو ہر مذہب میں ایک آنے والے کا ذکر ہے، ہر مذہب میں، بدھزم میں، جینزم میں، ہندو میں، کرسچینٹی میں، یہودیوں کے یہاں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے. ایک آنے والا آئے گا، اسی کو ویٹ کر رہے ہیں لوگ. کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا جب آئے گا تو بڑی بڑی سینگ اس کی ہوگی، اس کے اتنے لمبے چوڑے ہاتھ پاؤں ہوں گے. جیسے میں نے ایک مرتبہ سنا، وہ ایک گیت ہوتا ہے، اعلیٰ ادل کی کا ایک گیت بنایا ہے لوگوں نے. تو ہمارے گاؤں میں آتا تھا، وہ آتے تھے، گاتے تھے اس کو. تو اعلیٰ ادل کی بل جہاں، ایسے گانے گاتے تھے وہ. تو اس میں ایک ہیرو جو تھا ان کا، اس کہانی کا جو ہیرو تھا، اس کو اس طرح وہ ڈپکٹ کرتے تھے کہ جس کی موچ رہے 4 کوس میں پھیران بلم. یعنی موچ جو ہے، موچ اتنی بڑی تھی کہ 4 کوس یعنی 8 میل تک پھیلی ہوئی تھی وہ.
جس کی موچ رہے 4 کوس میں بحران بلم. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا جو آئے گا, کل کے اوتار جب آئے گا اور جو مہدی آئے گا, جو مسیح آئے گا, تو اس کا اسی طرح کا حلیہ ہوگا, دیکھتے ہیں ہم پہچان لیں گے اس کو. یہ سب بالکل فالس بلیف ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا ہے. وہ سادھارن آدمی ہوگا, ہمارے آپ کی طرح سے, وہ یاد رکھیے, وہ سادھارن آدمی ہوگا. وہ قرآن میں ہے کہ وہاں لوگوں نے خدا سے یہ کہا کہ اینجل بھیج دو تاکہ ہم پہچان لیں اور ہم بات مان لیں. یہ تو پرافٹ تو ایسے ہمارے جیسے ہیں, یہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہیں. تو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ خدا کے کوئی طرف سے آیا, میسنجر آیا ہوا ہے؟ تو اینجل بھیج دو. تو قرآن میں آیا ہے کہ اگر ہم اینجل بھیجیں تو بھی انسان کے روپ میں آئے گا, اینجل کے روپ میں نہیں آئے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا جس کی موچ جو ہے 8 میل میں پھیلی ہوئی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ. تو لوگ انتظار کر رہے ہیں. ہر مذہب میں نے پڑھا کہ ہر مذہب میں کسی آنے والا کا انتظار ہے. بدھزم میں بھی ہے, جینزم میں بھی ہے, ہندوازم میں بھی ہے, کرسچینٹی میں بھی ہے, جوڈائزم میں بھی ہے, اسلام میں بھی ہے. انتظار کر رہے ہیں. بھائی انتظار کر رہے ہو تو اب تو دنیا ختم ہو رہی ہے. جو ہونا تو ہو چکا. انتظار ختم کیجیے. انتظار کا ٹائم نہیں ہے. ہمارا جو مشن ہے, ہماری جو ٹیم ہے, ہمارے جو ساتھی ہیں, انہوں نے ماشاء اللہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے. ہمارے مشن میں آپ دیکھیے لٹریچر تیار ہوا جو آج کے لحاظ سے قرآن میں ہے کہ ہر زمانے میں جو خدا کا میسج دیا جاتا ہے اس زمانے کی لینگویج میں دیا جاتا ہے. یعنی لینگویج مطلب زمانے کی ایڈیم, زمانے کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے والا. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں ایسا لٹریچر تیار ہوا, اور کئی 100 کتابیں ایسی ہیں جو ہر آسپیکٹ سے اس کو ڈیل کرتی ہیں, ہر آسپیکٹ سے, عربک میں اور ہندی میں, اردو میں, انگلش میں, ہر زبان میں. پھر دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا کے فضل سے چھپ کر پھیل رہی ہیں, پرنٹ میڈیا سے, الیکٹرانک میڈیا سے پھیل رہی ہیں. لوگ ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے سارا ڈال دیا ہے ویب سائٹ میں اور انٹرنیٹ میں. دنیا کے کونے کونے میں آدمی اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے. سارا لٹریچر, ساری باتیں انٹرنیٹ میں اور ویب سائٹ میں بھر دیا ہے. ہمارے ساتھی جو ہیں مستقل طور پر پھیلا رہے ہیں, دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں, ہر جگہ, صرف دلی میں, صرف انڈیا میں نہیں, دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں, آنے والے کا نہیں. یاد رکھیے کہ جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو وہ قیامت کا ویٹ کر رہے ہیں, آنے والے کے ویٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ بہت زیادہ سینسیئر بنیے اس معاملے میں, بہت زیادہ سیریسلی اس بارے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ جب وہ دن آ جائے گا تو وہ لوٹے گا نہیں. جب وہ دن آ جائے گا وہ دن تو لوٹے گا نہیں. وہ آ چکا تو آ چکا. جتنا آپ کو مل رہا ہے ٹائم, ایک ایک دن سمجھیے کہ آخری دن ہے, ایک ایک دن آخری دن ہے. کیونکہ کسی بھی شام کو, کسی بھی صبح کو وہ دن آ سکتا ہے. قرآن میں ہے کہ لا تأتیکم الا بغتہ, کہ قیامت اچانک آ جائے گی. لا تأتیکم الا بغتہ, قیامت اچانک آ جائے گی, بتا کر نہیں آئے گی. تو کسی بھی شام کو, کسی بھی صبح کو آ سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے خدا کا پروف تو دو, کہاں خدا ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہارا وجود خدا کا پروف ہے. یور ایگزسٹنس از دا پروف آف گاڈ. آپ کا اپنا ایگزسٹنس خدا کا پروف ہے. آپ سوچئے کہ کیسے بن گئے آپ,
کیسے آپ چلتے پھرنے والے انسان بن گئے، کیسے آپ بول رہے ہیں، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں، کیسے آپ سوچ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس خود طاقت ہے تو آپ ایک اور انسان بنا دیجیے اپنے جیسا. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ خدا کا کیا پروف ہے؟ پروف ہے کہ آپ خود پروف ہیں، آپ خود. وہ کیسے بن گئے؟ آپ کیسے بن گئے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ نے باپ نے بنا دیا ہے تو آپ ماں باپ سے کہیے کہ میرے جیسا ایک اور انسان بنا دو. اگر آپ خود بنایا ہے آپ نے اپنے آپ کو تو ایک اور اپنے جیسا ایک انسان بنا دیجیے. آپ ماں باپ بنا دیں ایسا ایک انسان. یہ دنیا میں جو چیزیں ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، دھوپ ہے، لائف سپورٹ سسٹم ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ایک لنک مس کر جائے تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اس کو ہم پھر سے لا سکیں. یہ بتانے کے لیے خدا نے یہ دنیا کے نظام کو ڈسٹرب کر دیا ہے، سارا بیلنس ٹوٹ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے خاموش زبان میں کہ لاؤ نارتھ پول کو پھر وہاں پر برف کا پہاڑ قائم کر دو. جو والکانو جو اس کے پیچھے بھڑک رہا ہے وہ اس کو روک سکے، اس کو لاؤ وہاں پر برف کا پہاڑ. کیسے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ خدا کا پروف کیا ہے؟ تمہارا وجود خود پروف ہے. کیسے ایک انسان پیدا ہو گیا، کیسے وہ چل پھر رہا ہے، کیسے وہ بول رہا ہے، کیسے وہ دیکھ رہا ہے، کیسے وہ سوچ رہا ہے. ایک بات میں عرض کروں کہ سائنٹیفک کمیونٹی کی بات جو ہے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اس معاملے میں انڈیفرنٹ ہے. یہ بات غلط ہے. پہلے تھی انڈیفرنٹ، اب نہیں ہے. اب اس پر میں نے ایک پورا آرٹیکل لکھا ہے 20 پیجز کا پورے ریفرنس کے ساتھ. آج کا جو سائنٹیفک اسٹینڈ ہے آج کا، وہ اس سے مختلف ہے جو آپ سے 25 سال پہلے ہوا کرتا تھا. آج کا جو سائنٹیفک اسٹینڈ ہے وہ یہ ہے، اس میں بہت سی کتابیں چھپی ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے انٹیلیجنٹ یونیورس، دا انٹیلیجنٹ یونیورس. دیکھیے سائنٹسٹ لوگوں نے جو دنیا کی اسٹڈی کی تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو اتھا میننگ ہے، اتھا وزڈم ہے. اتنی زیادہ میننگ ہے، اتنا زیادہ وزڈم ہے، اتنی زیادہ ہارمنی ہے کہ پار ایکسلنس. تو کیسے پاسبل ہوئی؟ یہ میننگ کیسے آئی اس یونیورس میں؟ کیسے آئی؟ یعنی کیسے پاسبل ہوا؟ مثال کے طور پر کہ اس کائنات میں آکسیجن کی سپلائی کا نظام ہے. مجھے آکسیجن چاہیے، میں انہیل کرتا ہوں آکسیجن کو، میں ایکسہیل کرتا ہوں کاربن کو. تو کیسے ایسا ہوتا ہے کہ میری جو کاربن میں ایکسہیل کروں اس کو جگہ پر مجھے آکسیجن ملے. آکسیجن میں، کیونکہ آکسیجن میری زندگی ہے. یہ کیسے یہ سسٹم قائم ہوا؟ کیسے سسٹم قائم ہوا؟ کیسے ایسا ہوا کہ دو گیسز مل کر کے پانی بن گئے؟ کیسے ایسا ہوا؟ کیسے ایسا ہوا کہ سولر سسٹم جو ہے اتنا ویل بیلنسڈ ہے، اس میں ڈسٹینس اتنا ٹھیک ڈسٹینس پر ہے کہ تھوڑا سا اگر فرق پڑ جائے زندگی امپاسبل ہو جائے. اس پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں میں نے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، کہ ایک چیز اتنا ویل بیلنسڈ ہے، ایک چیز میں اتنی ہارمنی ہے، ایک چیز میں اتنا میننگ ہے. تو آج کا جو سائنٹیفک اسٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ماننے لگے ہیں کہ پہلے کہا جاتا تھا پہلے کہ دنیا جو ہے کیا ہے، وہ بلائنڈ انٹرپلے آف فزیکل اینڈ کیمیکل فورسز کا ایک تماشا ہے. بلائنڈ انٹرپلے آف فزیکل اینڈ کیمیکل فورسز. اب وہ اسٹینڈ نہیں سائنس کا ہے. اب وہ مانتے ہیں کہ بہت گہری میننگ ہے اس دنیا کے پیچھے. اور آگے تک مان چکے ہیں کئی سائنٹسٹ، یہ مانتے ہیں کہ یہ میننگ فل جو کائنات ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک میتھمیٹیکل مائنڈ ہے، ایک مائنڈ ہے. یعنی مائنڈ بھی مان لیا انہوں نے، انٹیلیجنس بھی مان لیا انہوں نے، سب کچھ مان لیا، صرف یہ گاڈ کا نام نہیں لیتے بس. آج کی جو سائنٹیفک اسٹینڈ ہے آج کا، وہ صرف اتنا ہے کہ وہ گاڈ کا نام تو نہیں لے رہی ہے، لیکن یہ مان رہی ہے کہ کائنات میننگ فل ہے، اس کے پیچھے ایک میتھمیٹیکل مائنڈ ہے.
اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنس ہے، یہ سب مانتے ہیں بالکل، صرف گاڈ کا نام نہ لیتے ہوئے. یہ تو وہی ہے، ایگو لوگوں کا ریکارڈ بنا ہوا ہے، یہ تو ایگو ریکارڈ بنا ہوا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں یہاں، اصلاً وہ انہی لوگوں کا حصہ ہے جو خدا کے کام کو دنیا میں کریں. باقی لوگوں کو تو ایڈیشنل بینیفٹ کے طور پر مل رہا ہے، وہ ایڈیشنل بینیفٹ جیسے کمیونیکیشن ہے اور ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ اویل کر کے آپ کو خدا کے بات کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے. ایک منٹ بھی آپ کو ٹائم نہیں ہے، ایک منٹ بھی ٹائم نہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ اس میں آئیے. بہت ہی بیوٹیفل قسم کا ایک کارڈ چھاپ کے لائے تھے میرے پاس. میں نے کہا کہ میرے بھائی ٹائم کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے؟ تو آپ کے بیٹے کی شادی میں میں جاؤں کھانے پینے کے لیے، وہاں گانا سننے کے لیے، اس کا ٹائم کہاں ہے؟ گلوبل وارمنگ جو ہے، گلوبل وارمنگ ہے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کہ نہ دنیا ہوگی، نہ ہم ہوں گے، نہ کہنے والا ہوگا، نہ سننے والا ہوگا. سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. تو ٹائم کہاں ہے کہ ہم ہو ہا کریں؟ ٹائم کہاں ہے کہ ہم کھانے پینے کے لیے یہاں سے وہاں جائیں؟ ٹائم کہاں ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کا، انجوائمنٹ کا؟ اس کا ٹائم نہیں. ایک بات میں سوچ رہا تھا کل کہ انسان جو ہے ہمیشہ ایک بہت بڑی بھول پہ رہا ہے، ہمیشہ، پہلے بھی اور آج بھی. تو میں نے سوچا کہ دا گریٹسٹ مسٹیک آف اے پرسن از ٹو ٹیک دا ہاف سائڈ آف اسٹوری. کسی بھی چیز کے آدھے کو لینا اور آدھے کو چھوڑ دینا. یہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے انسان کہ چیزوں کے آدھے آسپیکٹ وہ لیتا ہے اور بقیہ کو چھوڑ دیتا ہے. وہ اس طرح سے کہ میں نے ایک پڑھا، جب جنرل مشرف صاحب آئے تھے انڈیا میں، دلی میں، تو انہوں نے کہا تھا، وہ چھپا تھا اس میں کشمیر کے بارے میں. تو کسی نے کہا تھا کہ کشمیر کو چھوڑیے، بلا دیجیے کشمیر کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ کاشمیر رنس ان آور بلڈ، کاشمیر رنس ان آور بلڈ. تو کل میں جب میرے سامنے وہ بات آئی تو میں سوچنے لگا تو میں نے سوچا کہ غلط کہا انہوں نے، صحیح نہیں کہا انہوں نے. صحیح بات کیا ہے؟ وی اوور بلو دا کاشمیر ایشو اینڈ دین کاشمیر بیکمس a very sensitive issue for us, and now it runs in our blood. یعنی ہم نے کاشمیر کے ایشو کو اوور بلو کیا، بہت بڑھایا میڈیا میں اور ہر طریقے سے. تو بڑھتے ہم سینٹیمنٹل ہو گئے، اب ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے. تو آدھی بات کہی، آدھی بات نہیں کہی. آخر بنگلہ دیش بنا، اس کو تو اور بولو انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہاں پر بنگلہ دیش جو ہے ان کے خون میں نہیں دوڑ رہا ہے، اس کو بھلا دیا انہوں نے. دو قصہ ہے اسی کنٹری کا کہ بنگلہ دیش کو بھلا دیا انہوں نے، تو کشمیر کو بھلا دو. لیکن یہاں پر قصہ ہو کہ اتنا وہ سینٹیمیٹر بنایا ہے اس کو، ہر الیکشن میں، ہر پیپر میں، ہر میگزین میں اتنا پھیلایا، اتنا بھڑکایا لوگوں کو کہ اب وہ ان کے خون میں دوڑنے لگا. تو آدھی بات نہ کہہ کر آدھی بات کہنا، یہی سارے انسانوں کا معاملہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس انجوائے کریں گے، ہم تو انٹرٹینمنٹ کریں گے، اور ان کا نظریہ ہے کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، وہ آدھی بات کو لیے ہوئے ہیں، یعنی بلیسنگ کو لیے ہوئے ہیں اور گیور آف بلیسنگ کو بولے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں اس کو. یہ بھی وہی بات ہے.
میں بتاؤں کہ پوری ہسٹری میں سب سے بڑی بھول جو ہوئی وہی ہوئی ہے کہ آدھی بات لینا آدھی بات چھوڑ دینا، آدھی بات لینا آدھی بات چھوڑ دینا. یعنی جس چیز کو لے کر کے تم انجوائے کرنا چاہتے ہو تو یہ سب سے پہلے یہ سوچو کہ دی کس نے، گیور کون ہے اس کا گیور کون ہے، دینے والا کون ہے، اس کا منعم کون ہے. تو انعام کو لینا اور منعم کو چھوڑ دینا یہ وہی ہے کہ آدھی بات لینا آدھی بات چھوڑ دینا. جتنا بھی بھٹکاؤ دنیا میں ہے، جتنی بھی گمراہیاں دنیا میں ہیں، جتنی بھی غلطیاں دنیا میں، سب کے پیچھے میں سوچتا ہوں تو یہی پاتا ہوں میں کہ چیزوں کے آدھے آسپیکٹ کو لینا آدھے آسپیکٹ نہ لینا. یعنی ہاف ٹروتھ پر جی رہی دنیا، ہمیشہ جیتی رہی ہے. پوری تاریخ میں لوگ ہاف ٹروتھ پر جیتے رہے ہیں، آدھی بات کو لے کر کے اسی پر اپنی تھیوری بناتے ہیں، باقی آدھی بات کو چھوڑے رہتے ہیں. میرا تو یہ حال ہے کہ جب میں ایک گلاس پانی لیتا ہوں تو پوری ایک ہسٹری میرے سامنے آ جاتی ہے کہ پانی کیسے بنا. میرے پیدا ہونے سے بہت پہلے اس دنیا میں ایک واقعہ ہوا. میں نے دیکھا تھا اس کو وہاں پر واشنگٹن میں، وہ اسکرین پہ دکھا رہے تھے وہ کہ سارا ایٹماسفیئر گیسز سے بھرا ہوا تھا، گیسز سے. پھر گیسز میں ایک چینج آیا اور جس کو ہم کہتے ہیں وہ H2O، یعنی ہائیڈروجن آکسیجن دونوں مل کر کے ایک نئے بنے، پھر اس سے پانی بنا. تو یہ دکھایا تھا انہوں نے کہ ساری فضا گیس سے بھری ہوئی ہے، پھر وہ ایٹم بنتے ہیں جس سے پانی بنتا ہے، تو گیس کنورٹ ہو کر پانی بن گئی. تو جب بھی میں پانی لیتا ہوں تو مجھے وہ پورے ہزاروں سال نہیں کروڑوں سال پہلے کی ہسٹری یاد آ جاتی ہے کہ کتنی بڑی طاقت ہوگی اس خدا کی جس نے اس طریقے سے گیس کو کنورٹ کر کے پانی بنایا. وہ میرے لیے اس قابل ہوگا کہ میں اس کو پی سکتا ہوں. ایک ایک چیز میں یہی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، وہ ہاف بلائنڈ ہیں. وہ لوگ ہاف بلائنڈ، یعنی انہیں انعام دکھائی دیتا ہے، منعم دکھائی نہیں دیتا. بلیسنگ دکھائی دیتی ہے، گیور آف بلیسنگ دکھائی نہیں دیتا. یہ کتنا اللاجیکل بات ہے، کتنا ان سائنٹیفک بات ہے. میں نے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک آدمی کو، ایک لیڈر صاحب تھے، انہوں نے ان کو پارلیمنٹ کے ممبر بنا دیا، راجیہ سبھا کے ممبر. گاؤں کا آدمی تھا وہ، تو بنا دیا. وہ دلی میں وہ رہنے لگا، ممبر پارلیمنٹ کے گھر مل گیا اس کو، اور ماروتی کار، وہ امبیسڈر کار مل گئی، ساری باتیں مل گئی، حالانکہ وہ گاؤں کا آدمی تھا وہ. تو ہمارے ایک ساتھی وہاں ملنے گئے اس سے، تو بس یہی بولتے رہے وہ، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جو بابو جی کی دین ہے، سب بابو جی کی دین ہے. اب ایک فلیٹ دلی مل جائے تو وہ سب بابو جی کی دین ہے. پوری یونیورس مل جائے تو آپ کو کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں آپ کہا تھا کہ خدا کی دین ہے؟ آپ بتائیے کہ یہ اندھاپن نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک میں ان کے پاس رہا، بابو جی کی دین ہے، بابو جی کی دین ہے. تو کیا خدا یہ پوچھے گا نہیں ان سے کہ تم کو ایک فلیٹ تو دکھائی دیتا تھا کہ بابو جی کی دین ہے، پوری یونیورس نہیں دکھائی دے کہ یہ خدا کی دین ہے؟ کیوں نہیں تم نے دیکھا؟ کیوں تم اندھے بن گئے؟ تو قرآن میں ہے کہ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. جو یہاں اندھا تھا وہاں پہ اندھا رہے گا وہ. تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، اور ہماری آپ کی ڈیوٹی ہے. ہم اپنی ٹیم سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک منٹ بھی ویسٹ نہ کیجیے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی اور کام میں اپنا ایک منٹ بھی ویسٹ کرنے کا. سارا ٹائم آپ کو دعوت میں لگانا ہے، سارا ٹائم آپ کے میسج کو پھیلانے میں لگانا ہے. اسی کو سوچیے.
ہمارے ایک شہر میں ایک صاحب نے سوچتے سوچتے کہا کہ میں ایک وین لوں. تو وہاں پہ ایک صاحب سے کہا کہ مجھے ایک وین پرانی چاہیے. کہا پرانی وین خدا کے لیے، ہمارے لیے نئی وین، جاؤ نئی وین خریدو، پھیلاؤ اس میسج کو. تو سوچیے، سوچ کے پروگرام بنائیے اور ساری دنیا میں اس میسج کو پھیلا دیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Dr. Wasiqur Rahman. How it is possible that on one hand, Western culture is a free society with hoo-ha culture, but along with it, it has disciplined life and have also achieved scientific supremacy? دیکھیے، یہ تو ہمیشہ رہا ہے کہ کسی چیز کا ایک ہوتا ہے اس کا آئیڈیالوجیکل آسپیکٹ، ایک ہوتا ہے اس کا کلچرل آسپیکٹ. تو ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے تو اس کا بھی دو آسپیکٹ ہے. تو ایک آسپیکٹ اس کا بہت ہی ہیلدی اور کنسٹرکٹیو ہے، جیسا کہ آپ نے کہا. دوسرا ایک کلچر بنتا ہے. کلچر ہمیشہ ایک بنتا ہے جو کہ یعنی وہ پوری طرح سے اس میں آئیڈیاز ریفلیکٹ نہیں کرتے. وہ مسلمانوں میں ایسے ہوا، بعد کے زمانے میں مسلمانوں کو جو کلچر بنا، اس کلچر میں اسلام بہت کم تھا، مسلم کلچر زیادہ تھا، وہ اسلامک کلچر نہیں تھا وہ. تو ایسے ہر جگہ ہوتا ہے. تو میں مانتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ میں دونوں چیزیں ہیں. ایک اس کا ہیلدی آسپیکٹ ہے، ایک اس کا نگیٹو آسپیکٹ ہے جو کلچرل آسپیکٹ ہے. تو یہ ویسٹرن ورلڈ ہی کو بلیم دیں آپ. یہ ہر جگہ ایسا ہوا ہے. خود اسلامک ہسٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ ایک طرف مسلمانوں نے بہت زبردست کام کیا ہر فیلڈ میں، دنیا کو بہت ساری نئی چیزیں دی انہوں نے، لیکن اس کا ایک کلچر ڈیولپ ہوا. وہ کلچر پوری طرح سے اسلام کے ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا. وہ انڈیا میں بھی اس کی آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں اور باہر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. This question is from Maulana Zakwan. Kindly explain this biblical verse, Inna zammarna lakum. ہاں دیکھیے، بائبل میں پرافٹ کی زبان سے آیا ہے. انہوں نے بہت دنوں تک کام کیا، بہت دنوں تک میسج پہنچایا، لیکن بہت ہی تھوڑے لوگوں نے مانا اور زیادہ لوگوں نے نہیں مانا. تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ انا زمرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم. یہ عربک ورژن یہ ہے، انگلش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ اس کا اردو میں اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی لیکن تم ناچے نہیں، اور ہم نے تمہارے لیے نوحہ کیا مگر تم روئے نہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے ہر لحاظ سے انسان کو بتایا، جنت کی خبر بھی دی، ہیل کی بھی خبر دی، اور ہر لحاظ سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن انسان کے اندر نہ تو کوئی تھرل آیا ان کی باتوں کو سن کر کے، اور نہ انسان کے اندر کچھ درد پیدا ہوا، غم پیدا ہوا، سوچ پیدا ہوئی. اسی کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی لمبی مدت تک تم کو سمجھایا لیکن تم کیسے پتھر ہو، تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو انسان کے اندر یہ کمی ہمیشہ رہی، آج بھی ہے، کہ سوچ کر رائے بنانا یہ انسان میں سب سے کم پایا جاتا ہے. سوچنا پھر ایک رائے بنانا اور پھر اس کے مطابق اپنی پلاننگ کرنا. آپ دیکھیں کہ انسان کو خدا نے مائنڈ دیا ہے. مائنڈ اسی لیے ہے
مائنڈ کے اندر یہ انوکھی صفت ہے سوچنے کی، جو کسی اینیمل میں نہیں ہے، کسی ماؤنٹین میں نہیں، کسی ریور میں نہیں، کسی گلیکسی میں نہیں، کسی سولر سسٹم میں نہیں، کوئی بھی سوچنے کی پاور کسی کے پاس نہیں ہے. یہ انسان کو دیا خدا نے. تو کیوں انسان کو آزادی دی تاکہ سوچے وہ آزادانہ طور پر. خدا نے انسان کو یہ کریڈٹ دینا چاہا، بہت بڑا کریڈٹ، کہ وہ سوچ کر وہ اپنے اسے سرنڈر کرے کریٹر کے آگے، جبکہ سارے یونیورس سرنڈر کیے ہوئے آلریڈی. جو جیسے کہ جو ستارے ہیں اور سیارے ہیں، جو پلینٹ اور اسٹارس ہیں، ان کا ایک کورس خدا نے مقرر کر دیا ہے. اسی کورس پہ چلتے ہیں وہ، ان کی ساری موومنٹ اسی پہ چلتی ہے، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا. تو اس معنی کہ وہ پوری طرح سرنڈر کیے ہوئے خدا کے حکم کے آگے. انسان کو خدا نے چاہا کہ اس کو یہ کریڈٹ دیا جائے کہ وہ خود سے اپنی سوچ سے، اپنے فیصلے سے، اپنی آزادی سے خدا کے سرنڈر کرے. مگر یہ کب ہوگا؟ جب سوچے گا. نہیں سوچے گا تو کچھ بھی نہیں. تو وہ پرافٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو پتھر بنے ہوئے ہو، سوچتے نہیں. جو پازیٹیو رسپانس تمہیں دینا تھا وہ پازیٹیو رسپانس دینے میں تم فیل ہو رہے ہو. جب بات کہی جائے تو سننے والے کو ایک رسپانس دینا ہے، پازیٹیو رسپانس. یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ تم سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ تم انسان ہو اور پازیٹیو رسپانس دو گے، لیکن تم تو پتھر نکلے. This question is from Khalid Ansari. Maulana, could you shed some light on creation plan of God that could appeal to a sincere seeker with a rational mind? دیکھیے، میں نے کئی لوگوں سے بات کی. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی ڈیزائر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مین از اے ڈیزائر سیکنگ اینیمل. اور ہر چیز میں خدا نے انسان کو کے لیے ایک جوائے رکھا ہے. جوائے، جب آپ ایک گھاس کو بھی چھوتے ہیں تو اس ٹچ میں آپ کو ایک جوائے ملتا ہے. ایک اچھی آواز سنتے ہیں تو اس میں آپ کو خوشی ہوتی ہے. یعنی پلیزر ہی پلیزر ہے انسان کے اندر. لیکن پلیزر فلفلمنٹ کا سامان نہیں. انسان پلیزر سیکنگ اینیمل ہے، لیکن فلفلمنٹ کا کچھ سامان نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آج میں انجوائے کریں گے، تو وہ انجوائے کہاں کر پاتے ہیں؟ اب کسی بھی ایسے شخص ملیے جس کا یہ تھیوری ہو کہ میں آج میں انجوائے کروں گا، میں پوچھتا ہوں کہ تم آج میں انجوائے کر پاتے ہو کیا؟ تھوڑی دیر میں بور ہو جاتے ہو، تھوڑی دیر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی بڑھاپا آتا ہے اور پھر موت آ جاتی ہے. تو کتنی انوکھی بات ہے کہ انسان ایک پلیزر سیکنگ اینیمل کے طور پر پیدا ہوتا ہے، لیکن فلفلمنٹ کے بغیر مر جاتا ہے. یہاں سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. تو اسی کا جواب ہے جو پرافٹ نے بتایا کہ خدا نے دنیا کو دو حصے میں بانٹا ہے. یہاں تم جو کام کرو گے، جو ریکارڈ بناؤ گے اپنا، اس ریکارڈ کے مطابق اگلے جو فیز ہے زندگی کا، وہاں پر تم کو ملے گا. یعنی کرنا یہاں ہے، لیکن پیراڈائز اگلے زندگی میں. اور یہ بالکل اٹ از بٹ نیچرل کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی کنگ یا کوئی بڑا کیپٹلسٹ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے زندگی کو جس طرح انجوائے کرنا چاہیے تھا اس کو انجوائے کیا. اس نے کسی کو فلفلمنٹ نہیں ملتا، کسی کو بھی نہیں ملتا، کسی کو بھی فلفلمنٹ نہیں ملتا. میں اکثر پڑھتا ہوں لوگوں کے بڑے جو اسٹارس ہیں، یعنی فلم اسٹارس اور بڑے بڑے جو کیپٹلسٹ ہیں، اور سب کا میں پڑھتا ہوں. میں صرف یعنی مذہبی خبریں نہیں پڑھتا، ہر قسم کی خبریں پڑھتا ہوں. جو لڑکیاں آج کل وہ یعنی وہ بن جائیں، جس کو میں کہا کہتا ہوں تماشا گر، ان کو بھی پڑھتا ہوں میں. لیکن کوئی بھی ایسا مجھے نہیں ملا جو یہ کہے کہ ہاں سچ مچ ہمیں فلفلمنٹ مل رہا ہے. بہت ایک ٹیمپرری فیز ایک ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہنس رہے ہیں، کیمرے میں آپ کو فوٹو لیا جا رہا ہے،
اور اس کے بعد جب اس سے ہٹتے ہیں، اسٹیج سے ہٹتے ہیں، تو ایک سیڈ روح لے کر ہٹتے ہیں. ایک لڑکی مجھے ملی اسی دنیا کی لڑکی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ تو اندر سے سیڈ دکھائی دیتی ہیں مجھ کو. کہا نہیں، بالکل نہیں. اور بات ہوتے کرتے کرتے کیا ہوا، اس نے اس کا یعنی شادی تو نہیں کی تھی اس نے، بوائے فرینڈ سے اسے جھگڑا چل رہا تھا. اب ایڈمٹ کیا اس نے کہ بوائے فرینڈ سے بڑا جھگڑا چل رہا ہے. تو میرج تو نہیں کی تھی اس نے، لیکن بوائے فرینڈ تھا اس کا. تو جس سے میں نے بات کی ہے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کچھ نہیں. لیکن جب اسکروٹنی کی جائے، اسکروٹنی کرنے پر کھل جاتا ہے کہ اندر سائڈ ہے. کیوں؟ اس دنیا میں دیکھیے لمیٹیشنس ہیں، اس دنیا میں ڈس ایڈوانٹیج ہے، اس دنیا میں آپ فلفلمنٹ پا نہیں سکتے ہیں، امپاسبل ہے یہ. تو ڈیزائر تو آپ کو ادھر بائی نیچر ہیں، آپ بائی نیچر پلیزر سیکنگ اینیمل ہیں بائی نیچر. لیکن جو یہ دنیا ملی ہے آپ کو، جہاں رہتے ہیں آپ، وہاں پر وہ سامان نہیں کہ آپ کو فلفلمنٹ مل سکے. تو یہ کوشچن ہے، کوشچن. اس کا کوئی بھی اس سے اچھا جواب نہیں ہے کہ خدا نے ایک اور دنیا بنائی ہے اور یہاں کے ریکارڈ کے مطابق وہاں آدمی کو ہیل یا پیراڈائز ملے گا. اس سے اچھا کوئی جواب نہیں. قرآن میں ایک آیت ہے کہ بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ. انسان اپنے بارے میں سوچ کر کے ہر بات کا آنسر معلوم کر سکتا ہے، اپنے بارے میں سوچ کر کے. تو مجھے یاد آیا کہ وہ مشہور جو فلاسفر تھا ڈیکارٹ، اس نے کہا تھا کہ اپنا جو ایگزسٹنس اس کو پروو کرنا تھا کہ میں ہوں، میں ایگزسٹ کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ، آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ. اس کو لے کر میں نے کہا کہ یہی بات اس کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا اس کو کہ آئی ایگزسٹ دیئر فور گاڈ ایگزسٹ، آئی ایگزسٹ دیئر فور گاڈ ایگزسٹ. یعنی میرا وجود ہے تو گاڈ کا بھی وجود ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ میرا جیسا ایک انسان جب ہے اس کائنات میں، تو اسی کا ایک سپر ورژن کیوں نہیں دنیا میں، کائنات میں، یونیورس میں. اس اتنے بڑے یونیورس میں میرا جیسا ایک انسان ہے جو چلتا ہے، جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے. تو اسی کا ایک زیادہ بڑا ورژن، ایک سپیریئر ورژن، سپیریئر جس کو ہم گاڈ کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں؟ اگر میں پاسبل تو گاڈ کیوں پاسبل نہیں؟ تو اصل میں سوچنے کی بات ہے. اگر سوچیں آپ تو خدا بھی سمجھ میں آئے گا، پیدائی بھی سمجھ میں آئے گی، سب کچھ سمجھ میں آئے گی. نہ سوچا تو کچھ بھی نہیں سمجھ آتا. سارا معاملہ جو ہے آپ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوچیں. This question is from Roof Ahmed. People who practice Sufism claim that they can see the light and meet God, which is not experienced in other practices of Islam. Do you think that this Sufi claim of meeting God is rationally appealing to this age of reason? دیکھیے، اس ریزن سے کوئی تعلق نہیں. میں بھی ایک زمانے میں کسی صوفی سے قریب ہوا تھا، بلکہ کئی صوفیوں سے میں قریب ہوا ہے، بہت پہلے کی بات ہے. تو وہ جو بتاتے ہیں وہ کیا بھی میں نے. تو جو چیز ہوتی ہے، جو اس کو آپ لائٹ کہتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں، وہ تو ایک امیجنری چیز ہے. میں خود اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، اور جس سے میں نے پوچھا سب کا ہی حال ہے. ایک ایکسٹیسی ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ ایک ہاتھی کو سوچیں یا شیر کو سوچیں، وہ لائٹ آئے گی آپ کو. وہ تو خدا سے کیا تعلق؟ اس لائٹ کو، جو امیجنری چیز ہوتی ہے، بالکل اس کو سمجھتے ہیں خدا کو ہم نے دیکھ لیا. بالکل ایبسرڈ بات ہے، بالکل ایبسرڈ بات ہے. وہ ایک ایکسٹیسی ہوتی ہے، ایک خیالی بات ہوتی ہے مائنڈ میں. اور صوفیوں کا کسی بھی ایک سیکولر آدمی کو بھی ہو سکتا ہے، وہ بیٹھ کر کے وہ سوچنے لگے، کچھ سوچنے لگے تو ایک لائٹ اس کو محسوس ہوگی. وہ بالکل امیجنری ہوتی ہے وہ. تو میں اس کو بالکل بیس لیس سمجھتا ہوں. اس لیے میرا جو صوفیزم ہے، میں بھی ایک صوفی آدمی ہوں. میرا صوفی جو ہے وہ ہے مائنڈ بیسڈ صوفیزم.
ہارٹ بیسڈ صوفیزم کو نہیں مانتا میں. یہ سارے لوگ جو تھے وہ ہارٹ بیسڈ صوفیزم کو مانتے ہیں. اسی میں یہ سب ہوتا ہے. لیکن یہ سب بالکل ایلوژن ہے, ایلوژن کو وہ سمجھنے خدا کو دیکھ لیا. وہ سمپلی ایلوژن ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میرا جو صوفیزم ہے وہ مائنڈ بیسڈ ہے, یعنی سوچ پر وہ بیس کرتا ہے. آبزرویشن, سوچنا, کنٹمپلیشن, اس پر بیس کرتا ہے. This question is from Dr. M.I. Pradhan. If global warming will destroy the whole world in a year, then what about uneducated and lower category of people, because they are not well connected with modern communication system of dawah work? How can we reach them? ہمارا آدمی کوشش کرتا ہے, ہم کوشش کریں گے, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی پرافٹ ایک ایک انسان تک پہنچ جائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. حضرت مسیح جو تھے وہ پیلسٹائن کے ایک آدمی تک نہیں پہنچے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کے ایک آدمی تک نہیں پہنچے تھے. ہوتا کیا ہے, لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ قرآن میں ہے. کچھ کو ڈائریکٹ پہنچتی ہے, کچھ کو انڈائریکٹ پہنچتی ہے. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, یعنی کچھ کو آپ نے پہنچایا. ان کا یہ فرض بن گیا کہ ان کا جو سرکل ہے اس میں پہنچائیں. وہ ان کا فرض بن گیا وہ. تو آپ ایک ایک انسان تک, 7 بلین انسان ہے, ایک انسان ساتھ نہیں پہنچ سکتے آپ. لیکن آپ کچھ لوگوں تک پہنچائیں گے, ان کا فرض بن جائے کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ زمانے میں جب کہ انٹرنیٹ آ گیا ہے تو آپ سچائی کو ہر آدمی کے ریچ میں پہنچا دیتے ہیں. ریچ, REACH, ریچ میں. تو کچھ لوگوں کو تو آپ ڈائریکٹ پہنچاتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے آپ اس کے ریچ میں پہنچا دیتے ہیں کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے وہ انٹرنیٹ پر سب کچھ جان سکے. تو خدا کے فضل سے ویب سائٹ اور انٹرنیٹ جہاں پر میں جو کام ہو رہا ہے, ساری باتیں آپ اسے بھر دیا ہیں آپ نے. تو ہم کچھ لوگوں تک ڈائریکٹ پہنچا پا رہے ہیں. لیکن ہم نے جو مٹیریل ڈال دیا اس کے اندر, اس ذریعے سے پوٹینشیلی ہم ہر آدمی تک پہنچ چکے ہیں. پوٹینشیلی اب کوئی آدمی بچا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی فطری یہی نیچرل طریقہ ہے, اور اسی طریقے سے ہمیں کام کرتے رہنا. This question is from Idris. What is the wisdom behind halal meat? دیکھیے, اصل میں یہ ہے کہ ہر اینیمل کے اندر خون ہوتا ہے. ہمارے اندر بھی ہوتا ہے اور جانور کے اندر بھی ہوتا ہے خون. تو یہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ یہ خون جو ہے اس میں ایسڈ ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے ہارمفل ہے. تو جو حلال کا طریقہ ہے اسی سے سارا خون نکل جاتا ہے. کوئی اور طریقے سے خون نکل نہیں سکتا ہے. جو طریقے مارنے کے ہیں تو خون اندر رہ جاتا ہے, اس سے بہت سی ڈیزیز پیدا ہوتی ہے. حلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کی وہ کرتے ہیں, یعنی اس کی گردن جو ہے تھوڑا سا کاٹتے ہیں, اور لیکن مائنڈ کا کریکشن بنا رہتا ہے باڈی کے ساتھ. اگر آپ بالکل ساری گردن کاٹ دیں تو پھر خون جم جائے گا, خون نہیں نکلے گا. لیکن جو طریقہ حلال کو بتایا گیا ہے کہ تھوڑا سا گردن کاٹنا اور اس کے بعد یعنی نکلنے کا موقع دینا, کیونکہ مائنڈ کا کریکشن بنا رہتا ہے جب تک باڈی سے, تو مائنڈ نکالتا رہتا ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ سارا خون نکل جاتا ہے. اور جتنے طریقے ہیں اس میں سارا خون نہیں نکلتا ہے. تو کہا کہ خون جو کہ ہارمفل ہے ہمارے ہیلتھ کے لیے, وہ باقی رہتا ہے اس میں. اس لیے اسلام میں صرف حلال گوشت کو جائز رکھا گیا ہے, دوسرے گوشت کو جائز نہیں کیا گیا اسلام میں. This question is from Shah Imran Hassan. What is the place value of awliya in Islam? Secondly, what is the meaning of wasila?
اولیاء کوئی یہ تو عوام کا یعنی ماننا ہے، اولیاء کوئی حقیقت نہیں اسلام میں. سب اولیاء ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ جو بھی سچے دل سے فیتھ فل بن جاتا ہے تو وہ خدا کا اولیاء ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے خدا کا. تو کوئی الگ کیٹیگری نہیں ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اولیاء کوئی کیٹیگری ہے الگ سے. تو اسلام میں دیکھیے کیٹیگری صرف پیغمبر کی ہے. پیغمبر کے ساتھ کوئی کیٹیگری نہیں. سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. جو قطب ہے اور وہ اولیاء ہے اور کیا کیا مانتے ہیں جو لوگ، یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. سوائے پرافٹ کے، پیغمبر کے، کوئی کیٹیگری نہیں اسلام میں. سب برابر ہیں، برابر ہیں. تو اولیاء کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید میں جو بتایا گیا ہے، تو ہر آدمی خدا کا یعنی ولی ہے خدا کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یعنی ہر آدمی جو سچے دل سے مانے، خدا پر یقین کرے، تو خدا اس کا ولی بن جاتا ہے. تو اولیاء کے الگ سے کوئی کیٹیگری نہیں ہے. باقی وسیلہ جو ہے یہ بھی یعنی ایک خود سے بنا لیا لوگوں نے، کئی قرآن حدیث میں نہیں ہے. وسیلہ کے معنی قرآن میں ہے جو ہے قربت، نیئرنیس، کہ خدا کی قربت تلاش کرو. فابتغوا الیہ الوسیلہ. قرآن میں جو آیت ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہتی ہے کہ خدا کی قربت تلاش کرو، نیئرنیس تلاش کرو. لیکن انہوں نے لے لیا وسیلہ کے معنی کیا؟ اردو کے معنی میں، یعنی سورس، کوئی سورس ڈھونڈو. جیسے منسٹر کا پہنچنا ہے تو ایک سورس ڈھونڈتے ہیں. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. ایسا کچھ نہیں. یہ قرآن میں بالکل اجنبی ہے ایسی سوچ، ایسا عقیدہ. Some people, when you talk to them about God, they say that places of worship like temple or gurdwara are more peaceful because of the environment. So they say that that's the reason that they visit those places. How should we tackle these issues? نہیں دیکھیے تو صحیح نہیں ہے. وہاں جاتے ہیں لیکن وہاں پہ مورتی ہوتی ہے، خالی بلڈنگ تو نہیں ہوتی ہے. وہ میں نے پیسفل تو آپ کہیں پہاڑ پہ چلے جائیے، وہاں پیس ہی پیس ہے. تو آپ مندر میں کو جاتے ہیں. اسلام میں دیکھیے آئیڈل ورشپ نہیں ہے. آئیڈل ورشپ اسلام میں نہیں ہے. تو کوئی بھی جگہ جہاں ایک آئیڈل رکھا جائے وہاں جائیں آپ، تو وہ تو آپ جاتے ہیں وہ آئیڈل کو پوجنے کے لیے. باقی پیس تو آپ چلے جائیے، ندی کے کنارے چلے جائیے. پہلے زمانے جب میں نوجوانی کی عمر بھی تھا، جب میں سیکر تھا، تو ڈیلی میں جاتا تھا کہیں جنگل میں چلا گیا اکیلے. کہ ہمارے پاس ایک ریور ہوتی تھی، وہاں کنارے جا کے بیٹھ گیا کہیں بھی، وہاں بہت پیس ہوتا تھا. تو پیس تو نیچر میں ہوتا ہے سب سے زیادہ. پیس تو نیچر میں ہوتا ہے. وہاں تو پیس ہوتا ہی نہیں. سچی بات یہ. وہاں جاتے ہیں لوگ کہ وہ ان کا یہ بلیف ہے کہ یہ جو آئیڈل ہے اس میں وہ مان لیتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ ہمارا کام بنا سکتی ہے، وہ ہمیں یعنی اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. یہ سب لے کر کے جاتے ہیں وہاں. پیس تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کچھ پیس ملتا ہے. پیس لینا ہے تو چلیے آپ نیچر میں چلے جائیے، وہاں خوب پیس ملے گا. تو بہرحال ادر دین گاڈ یعنی خدا کا کسی کو پارٹنر بنانا، یہ اسلام میں نہیں ہے. جس کو ہم شرک کہتے ہیں. شرک کیا ہے؟ یعنی کسی کو خدا کا پارٹنر ماننا، کہ وہ بارش برساتا ہے، وہ ہمارے کام بناتا ہے، وہ ہمیں بیٹا دے دے گا وغیرہ. تو خدا کے سوا کسی کو اگر پارٹنر بنائے تو وہ اسلام میں نہیں ہے. وہ بیسک بات یہ ہے. This question is from Nagma Siddiqui. According to a belief, some people will go to paradise after getting their punishment in the hell for a certain period. What is your thinking about this? یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. یہودی عقیدہ ہے جو ہمارے یہاں آ گیا ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے جو آ گیا ہے. قرآن میں ہے کہ وہ مانتے ہیں، یہودی لوگ مانتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یعنی آگ جو ہے ہمیں تھوڑے دن لگے گی، اس کے بعد نہیں. اس عقیدہ کو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے. یہ بلا شبہ یہودی عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.